بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرشید ایوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عمران خان کو نائل کرنے کی کوششیں تیز سے تیز تر ہو گئی ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں 7 گھنٹے کی ہیئرنگ کے بعد عمران خان کو 10 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت نے بلا لی ہے۔ یہ ہیئرنگ عدالت ٹائم کے بعد تک جاری رہی۔ عمران خان نے جو 2 درخواستیں دائر کی تھیں، ایک تو عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا تھا، دوسرا الیکشن کمیشن کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے کے حوالے سے درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے عمران خان کی دونوں درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ جس تیزی سے یہ جج اس کیس کو لے کر چل رہا ہے، بہت جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ عمران خان کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آپشنز موجود ہیں۔ ان تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے جو عمران خان کو نائل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان نائل ہو بھی گیا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس سے پاکستانی عوام میں مزید غم و غصہ بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو جائے گا۔ نقصان بالآخر پی ڈی ایم کو ہی ہوگا۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے، کسی کو نائل کرنے سے اس کی پارٹی ختم نہیں ہو جاتی۔ نواز شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بھٹو کو جب ایلیمینیٹ کیا گیا تو پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، پہلے سے زیادہ ابھر کر سامنے آئی۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت لندن میں ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کو وہاں کے وزیر خارجہ تک لیول کے بندے نے بھی ریسیو نہیں کیے۔ ایٹمیپا اور ملک کی یہ اوقات اب رہ گئی ہے۔ انگلینڈ میں جو حکمران بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے پیسہ چوری کر کے یہاں پر اب بڑی بڑی سلطنتیں بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، جس کی رسیدیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 48% سے اوپر چلی گئی ہے۔ آٹا، دالیں، دودھ، اس طرح کی 30 اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں۔ غریب مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہا ہے، بھوک افلاس میں مر رہا ہے۔ وہ لوگ جو بند کمروں میں 23 کروڑ عوام کے مقدر کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان کے ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ صرف اقتدار کے مزے لوٹنے اس پاکستان میں آتے ہیں۔ جب اقتدار چلا جاتا ہے وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ باجوہ صاحب کی مہربانی ہے کہ اس نے 14 جماعتی اتحاد کو 23 کروڑ عوام کے اوپر بٹھا دیا ہے، جن میں نہ تو صلاحیت ہے اور نہ ہی کوئی کمٹمنٹ ہے کچھ کرنے کی۔ ان کا مقصد صرف اپنی ذات ہے، ملک کی عوام سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ وزیرستان میں 6 فوجی شہید ہو گئے، 8 اساتذہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، لیکن کوئی کابینہ کی میٹنگ نہیں بلائے گی، کوئی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلائے گا، کیونکہ یہ عوام بیڑ بکری ہیں ان کے لیے، اور ان کو یہ خوف بھی نہیں ہے ایک دن یہ رب العزت کی عدالت میں جائیں گے اور اپنی کیے کا حساب دیں گے۔ آج تو باجوہ صاحب چلے گئے، لیکن اس ملک کو دلدل میں اور اندھیرے میں ڈال کر چلے گئے۔ یہ 14 جماعتی اتحاد جو ہے اب پنجاب میں الیکشن نہیں کروا رہا، اب یہ آئین توڑنے پہ مضر ہے۔ ایک عمران خان کے خوف سے یہ آئین کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، قانون کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، جو ملک میں افراتفری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان نے اعلان کیے کہ ساری قوم آج مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے عدلیہ اور چیف جسٹس سے یکجہتی کے لیے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں سے، اپنے شہروں سے باہر نکلیں۔ ضرور عمران خان کی کال پہ لبیک کیجیے۔ یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ آئین و قانون کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ عمران خان کی 26 سال کی جدوجہد ہے جو آئین اور قانون کے لیے ہے۔ 26 سال عمران خان نے ایک نسل کو تیار کرنے میں لگائے ہیں، وہ نسل جو آج ووٹ دینے کے قابل ہو گئی ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس میں شعور و آگاہی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ آخر میں اچھی خبر کے ساتھ اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کی دنیا میں پہلے نمبر پہ پوزیشن آ گئی ہے، اور اس کا سہرا بابر اعظم کے سر جاتا ہے کہ وہ پہلے کپتان ہیں پاکستان کے، جن کی قیادت میں پاکستان نے یہ سنگ میل عبور کیا ہے۔ اب تک کے لیے یہی کچھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔